إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. درود و سلام ہو ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر، ائمہ کرام پر، تمام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عمر انسان کی بڑی تیزی سے گزرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور، یہ جو مہینوں کی تعداد ہے، عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، طے فرما دیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے ہیں بڑے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، قیم کہا کہ یہ دین بڑا برحق ہے بالکل، اور کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. ویسے ظلم ہمیشہ منع ہے، خاص کر ان مہینوں میں بہت پابندی اس کی کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو ظالم نہ کہلوائے. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ مشرکین سے قتال کے بارے میں جیسے وہ تم سے قتال کرتے ہیں ویسے قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. یہ گارنٹی دے دی گئی کہ اے متقیوں تو دنیا میں تنہا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 12 مہینوں میں یہ جو مہینے 4 مہینے کے ہیں بڑے عزت والے ہیں، اور ہماری عمر جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی ہے. 1 سال ختم ہوا اور ہم 1437 میں داخل ہو گئے اور نئے سال میں داخل ہو گئے، اور یہ نیا سال جب آتا ہے تو بہت ساری امیدیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان عمر رفتہ پر، جو عمر گزر چکی اس پر آدمی توبہ کرے، استغفار کرے کہ اللہ جو کچھ گیا گناہوں میں گیا، اے اللہ اب جو نیا سال آ رہا ہے اس سال میں ہم سے کوئی خطا نہیں ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہوگی. آدمی توبہ کرے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ایام بدل کر، نام بدل کر، دن
دن بدل کر بندوں کو دیتے ہیں، اے عاصی، اے گنہگار، اے نافرمان، اے خطا کار، آؤ ہمارے دربار میں آؤ، دیکھو ہم کیسے انداز بدل کر تمہیں موقع دیتے ہیں۔ کبھی ذی الحجہ کے 10 دن دیے، کبھی رمضان کا پورا عشرہ دیا، کبھی رمضان کا پورا مہینہ دیا، اور تو کبھی محرم کے شروع کے 10 دن دیے۔ ان تمام دنوں کے لانے کا مقصد ہے کہ ہم جہنم سے نکل کر جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ ہم میں سے کتنے خوش نصیب ہیں، ہزاروں خطبے سنتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، پند و نصائح کی باتیں سنتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے قلب رجل رشید جس کا دل نصیحت حاصل کرتا ہو، ان ایام سے وہ عبرت حاصل کرتا ہو، اپنے آنکھوں کے سامنے گزرنے والے واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہو۔ ہم میں سے کون سا ایسا بد نصیب نہیں ہے، کون سا ایسا شقی القلب نہیں ہے، کون سا ایسا سعید نہیں ہے، نیک بخت نہیں ہے۔ صبح شام ہزاروں اللہ تعالیٰ کی پند و نصائح ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اس کے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ حرم، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، دیکھو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سال لے آیا۔ وہ سال محرم کے مہینے سے شروع ہوا، سال کیا پہلا مہینہ، دوسرا دن جس میں ہم ہیں، کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں تم ظلم نہ کرو، اور اس مہینے کی تاریخ آپ دیکھ لیں، اس مہینے کی فضیلت جان لیں، اس مہینے کے احکام جان لیں۔ ارے اس مہینے کا احترام تو کعبے اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، کعبے کا پردہ اس زمانے میں بدلتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، یہ ہجرت سے پہلے جب دیکھا کہ مکے کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ان 4 مہینے حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو کہا شہر اللہ المحرم، یہ محرم جو اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا رمضان اللہ کا مہینہ نہیں تھا؟ کیا ذوالحجہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ نہیں؟ ذوالقعدہ اللہ کا مہینہ نہیں؟ خاص انتصاب فضیلت جو دی گئی، کہا کہ محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کا احترام کرو۔ اور کہا جب پوچھا گیا تو کہا کہ اس مہینے کے روزے بڑی فضیلت والے، بڑے احترام کے قابل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ جیسے صحیح روایت میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ کیا ملے گا جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا؟ تو کہا انی احتسب ان یکفر السنہ، میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، سال گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ دوستو، عزیزو، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے بچوں، خود اپنے آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بشارتوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس سے ہٹ کر کہ ایک ظالم قوم جو ہمارے ساتھ بستی ہے اور ہماری طرح نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس نے اس مہینے پر اتنا ظلم کیا، ایک عجیب تاریخ کے ساتھ اس مہینے کو جوڑ دیا۔ یہ مہینہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگوں نے ضعیف حدیثیں گھڑی، کہا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینے میں بیڑا پار لگی تھی، کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے میں نجات دی تھی فرعون کے ظلم اور استبداد سے۔ باقی صحیح بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بات کہی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر روزہ رکھتے تھے، بات صحیح ہے۔ اور کچھ ایسا بھی ہوا کہ زمانے کے ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا، واقعہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا وہ عظیم مرتبہ دیا، اور جس کے لیے قرآن مجید میں بشارتیں ہیں، اور وہ اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس کو اس مہینے سے جوڑ کر جو بدعتیں، جو ماتم، جو رسم و رواج رکھے گئے اور مسلمانوں کو اس سے جوڑ دیا گیا، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئیں اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہا گیا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔
جہاں تک شہادت کی بات ہے اور جو ظلم ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن جو کچھ اس پر ماتم منائے جاتے ہیں، سالانہ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے اور مسلمانوں کی مال و دولت جو خرچ کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے اپنے آپ کو الگ رکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو غلط بدعتیں کی جاتی ہیں، ایک مسلمان ان تمام چیزوں سے دور رکھے۔ بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پہلی بات ہم یہ بتا رہے تھے کہ اس مہینے کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ فضیلت جیسے اللہ کے رسول فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت محبوب ہے، تو کیا سارے مہینے کا روزہ رکھ لے جیسے رمضان کا روزہ آدمی رکھ لیتا ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ جو رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، جیسے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ جو کچھ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا وہ کہا، لیکن علماء نے کہا شہر اللہ المحرم، اگر کوئی پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں روزہ رکھتے تھے اور کسی کو روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچے، مدینے میں جیسے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الزمان قد استدار الزمان کہیئته، زمانہ اپنی ڈگر پر واپس آ چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، اور ان کی عورتیں خوب اچھی طرح زیور پہن کر سجتی ہیں، خوب اچھے کھانے بنتے ہیں، تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، اس دن کا تم اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ وہ دن ہے، یہ 10 محرم ہمارا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، تو ہم اس خوشی میں ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ارے تم ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا موقع ہم اسے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھوایا۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، قالت الیہود والنصارى، کہ اس بات کو محسوس کیا کہ یہود کی مخالفت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہود کی مخالفت کی جائے، یہود و نصارہ کی روش پر نہ چلا جائے، اور یہ نادان مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو یہ پیغام دیتے جائیں کہ دیکھو یہود و نصارہ کی روش پر نہ چلو۔ کہا قالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اپنے مونچھ کٹ کرو، داڑھی بڑھاؤ، اور کہا کہ دیکھو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو، ایسے دیوانوں پاگلوں کی قبروں کو ایسا نہ کرو کہ تم عبادت گاہ بنا لو، سجدگاہ بنا لو۔ اور امت نے وہی کیا جس سے ان کے نبی نے انہیں منع کیا، ان کے نبی نے جو منع کیا امت نے وہی کیا۔ پھر دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قیامت کے دن سفارش پیارے نبی کی میرے حق میں ہے، حوض کوثر کا پانی مجھے ملے گا، دعویٰ تو اس بات کا ہے، لیکن جا رہے ہیں الٹی راہ میں۔ کہا کہ آدمی احساس کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا، وہ ہوگا 9 کا روزہ، التاسوعہ العاشورہ، 9 محرم کا روزہ، ایک دن پہلے میں روزہ رکھوں گا، لیکن یہ جو بعد والے دن کی ہے اور 10 اور 11 کی،
اس روایت میں تھوڑا ضعف ہے، کہا کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی آدمی صرف 10 کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع فراہم نہیں ہوا، اجل آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ سال وہ موقع نہیں ملا، لیکن اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو وہ ضرور اس بشارت میں شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ آدمی اس بات کی کوشش کرے، جیسے روایتیں آتی ہیں اس سلسلے میں کہا گیا کہ کچھ باتیں ہیں جو آدمی سے سرزد ہو جاتی ہیں، جیسے آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کو روزہ رکھنے کی بات کہی، اس لیے کہی کہ ان کی مخالفت ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس میں بھی احتیاط ہو جاتی ہے، آدمی 9 کا اور 10 کا رکھ لیتا ہے تو یقیناً اس بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بشارت ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حکم افراد عاشوراء بالصیام، اگر کوئی شخص کمزور ہے، ضعیف ہے، نحیف ہے، 2 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، ایک ہی دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، 10 محرم کا روزہ، تو وہ بڑی اچھے انداز میں رکھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بشارت سنائی ہے 1 سال کے گناہ کی معافی کی بشارت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اسے دیں گے اگر وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا یصام یوم عاشوراء ولو کان جمعہ، اگر 10 محرم اگر جمعے کا دن پڑتا ہے، اگر 10 محرم ہفتے کا دن پڑتا ہے تو آدمی رکھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہا جمعے کے دن روزہ رکھنا منع ہے، نہیں، یہ ایسا ہے جس کے تعلق سے کہا کہ جمعے کے دن بھی اگر 10 محرم کا روزہ آ جائے تو بس ایک دن کا روزہ آدمی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مقید ہے اور آدمی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح عدم الاغترار بصیام الثواب، آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ چلو ہم نے 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب چلو یہاں سے نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اب پھر جو چاہے کر لیں گے، پھر محرم آئے گا تو پھر 1 روزہ رکھ لیں گے، پھر 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ کہا کہ ایسے نہ کریں، عدم الاغترار بصیام، کہا کہ آدمی ایسا نہ کرے، یہ بشارتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دربار ہے جہاں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جہاں گناہوں کی معافی کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالہ، جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی احساس ہو جاتا ہے تو توبہ کرتے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، پتہ نہیں کسی کو بخش دے، کسی کو پکڑ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں اخذ عزیز مقتدر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آپ بھلے کتنے جنٹل مین ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا اخذ عزیز مقتدر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑوں کو پکڑ لیا، قوموں کی قومیں تہس نہس کر دی گئیں اور زمین سے اٹھا کر پھینک دی گئیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہے، اور بھول چوک میں گناہ ہو جاتی ہے تو بات الگ ہے، یہ بخشش کی مغفرت کی باتیں ہیں، اور آدمی اس کا احساس کرے، ہرگز اس بات کا خیال دل میں نہ لائے چلو 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب پوری طرح ہم پاک ہو گئے، اب چلو یہاں سے کچھ اور کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح کہا بدع عاشوراء، 10 محرم کو جو بدعتیں ہوتی ہیں، عبداللہ بن فوزان رحمہ اللہ وہ اپنی جگہ کہتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں کہ ایک یہودیوں کی طرح لوگ 10 محرم کے دن خوب اچھے روزانہ کے معمول کے علاوہ
خوب طرح کے پکوان پکاتے ہیں، ڈشز پکاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایسا بھی ہم نہیں کریں گے. یہ یہودیوں کی عادت ہے. عبداللہ الفوزان وہ کہتے ہیں ایسا ہم نہیں کریں گے. اور کچھ لوگ اس دن کو ماتم کا دن مناتے ہیں، روتے ہیں، اور ایسا بھی ہم نہیں کریں گے. اہل السنہ والجماعہ ہم اس دن کو عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 محرم گزارے. کتنے سال؟ 24 مرتبہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرم آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کو کیسے منایا؟ آدمی ویسے ہی منائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا. اس کے علاوہ کوئی چیز مسنون نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے دل پر ناسور ہیں، زخم ہیں. وہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں، جو قاتلان حسین ہیں رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نواسے رسول کو قتل کیا. اور یہ جب جب دنیا میں بسے ہیں انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو قتل کیا. کبھی ان کی تلواریں، کبھی ان کے ہاتھ، کبھی ان کی انگلیاں غیر مسلموں پر نہیں اٹھی. تاریخ گواہ ہے جب کبھی انہوں نے قتل کیا. ابھی بغل میں فلسطین میں جہاں بچے مر رہے ہیں، روزانہ فلسطین میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، کبھی ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا اسرائیل کے خلاف. اور کہتے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ابھی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب بھی وہ حملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہی حملہ کرتے ہیں. یہ شیعہ کی عادت ہے، رافضوں کی عادت ہے. اور ان کے دیکھا دیکھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ ہم مسلمان ہیں جو تاریخ سے ناواقف ہیں، جن کو علم سے ہم آہنگی نہیں ہے اور علم دوست نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں تاریخ کیا ہے، واقع کربلا کیا ہے، قاتلان حسین کیا ہیں، شیعہ کون ہیں، رافضہ کون ہیں، اور ان کی خصلت کیا ہے. اور یہ شیعہ اور رافضہ ایسا جسم ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے سینے پر جس سے خون رس رہا ہے اور ایک زمانے سے رس رہا ہے، اور یہ خون ختم ہونے والا نہیں ہے. اور حقیقت میں یہی قاتلان حسین ہیں. ان کا دیکھے دیکھے میں کتنے مسلمان ہیں جو یزید بن معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، برے الفاظ سے ادا کرتے ہیں. ایک طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں قسطنطنیہ کی جنگ میں جو فوج جائے گی، جو لشکر کشی کرے گی، اس فوج میں جتنے لوگ جائیں گے سارے کے سارے مغفور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. اور اس فوج کے سپہ سالار یزید ہوں، اور دوسری طرف سنی کہیں کہ یزید ایسے ہیں ویسے ہیں. العیاذ باللہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں. ہم وہی کریں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. سر منہ بال کے برابر ہم انحراف نہیں کریں گے. ہم وہی کہیں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور وہی کریں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا. دوستو عزیزو، اس گناہوں کی دلدل کی زندگی میں ایک بڑا سا اچھا موقع ہے، اس کو ہم استعمال کریں اور 10 محرم کی جو بدعتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ماتم منانا، پنجے بٹھانا، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا یا چندہ دینا، یا جہاں گروپ جمع ہیں، جہاں محرم کا جلوس نکل رہا ہے اس میں کھڑے ہو کر ان کی گنتی بڑھانا یا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کرنا جیسے پاپ ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی پاپ ہے. آدمی اپنے بچوں کو احساس کرائے کہ ہم اہل سنت ہیں، اس ایسی تمام چیزوں میں ہم نہیں جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نواسے رسول کے قاتل ہیں. انشاءاللہ بہت ساری تفصیل ہمارے پاس اگلے اس میں آئے گی. تو بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دیے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں گناہوں سے. اسی لیے ہم نے کہا کہ سلف کی جو عادت تھی، ہم سے پہلے جو لوگ نیک لوگ گزر چکے تھے، وہ 10 دنوں کا بڑا احترام کرتے تھے. رمضان کے آخری 10 دنوں کا، ذوالحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کا، اور محرم کے شروع کے 10 دنوں کا بڑا احترام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے 10 دن، یہ پورا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان مہینوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور جو کچھ بدعتیں، جو کچھ
جو کچھ غلط باتیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے مغفور بندوں میں شامل فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہماری مجلسوں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ جو اپنی بیماری کو لے کر پریشان ہیں، یا اللہ ان تمام کو شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ تو شافی ہے، ان تمام بیماروں کو شفایابی عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کا ناصر بن جا۔ اے اللہ ہماری مجلسوں میں جتنے پریشان ہیں غربت کو لے کر، یا اللہ انہی تونگری عطا فرما۔ اے اللہ تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ انہی تو بے نیاز فرما دے۔ اے اللہ ان کی مال و دولت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔